وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ مالک کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا 5 شوال المکرم کو 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 1 سال اور 10 دن کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جو ہی ولادت ہوئی آپ کو سفید کپڑا میں لپیٹ کر سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت ارشاد فرمائی، اور سرکار نے اپنا لعاب دہن گٹی کے طور پر انہیں عطا فرمایا۔ پھر ولادت کے 7ویں دن آپ کا ختنہ اور عقیقہ کیا گیا، اور عقیقہ میں 2 بکرے ذبح کیے گئے، اور سر سے جو بال اتارے گئے ان بالوں کے ہم وزن چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی گئی۔ اور عقیقہ دینے کا سنت طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے کے 2 بکرے دیے جائیں، اور سر کے جتنے بال اترتے ہیں ان کا وزن کر کے اتنے وزن کی چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی جائے، صدقہ کر دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سرکار سے مانوس ہیں، سرکار انہیں اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور سرکار کا جو کاشانہ نبوت ہے اس کے بالکل ساتھ ہی حضرت امام حسین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے، اور آپ ان دونوں مکانوں کے قرب کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ آج جہاں سرکار کا روضہ انور ہے، اور اس حجرہ مقدسہ کی جو باہر والی 4 دیواری ہے، اسی 4 دیواری کے اندر یعنی گنبد شریف کے نیچے جو سرکار کی جالی مبارک ہے روضہ انور کی، اسی احاطہ کے اندر سرکار کا بھی حجرہ مبارکہ تھا، اور اسی احاطہ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی حجرہ مبارکہ تھا، یعنی بالکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے مکانات ہیں۔ اور سرکار بے شمار مصروفیات کے باوجود روزانہ بلا ناغہ 1-2 دفعہ، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف بھی لاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکار پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ حسنین کو تیار کر کے میرے پاس بھیج دو، اور یہ سرکار کے گھر میں سرکار کے پاس کھیلتے، سرکار انہیں اپنی گود میں بٹھاتے۔ تو سرکار کے ساتھ بچپن سے ہی یہ دونوں شہزادے مانوس ہیں۔
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ناز برداری اتنی ہے کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ کبھی آ کر اوپر پشت پر بیٹھ جاتے، سرکار سجدے کو طول فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی یہ سرکار کی ایک شہزادہ ایک گود میں ایک ران پر بیٹھا ہے، دوسرا دوسری ران پر بیٹھا ہے، کوئی کندھے پر چڑھ رہا ہے، تو سرکار ناز برداریاں فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی تختیاں لکھیں بچپن میں، اور تختیاں لکھنے کے بعد اب یہ چیک کرانے کے لیے کہ کس نے اچھی لکھی ہے، یہ چیک کروانے کے لیے یہ دونوں تختیاں لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ عمر بھی تقریباً ملتی جلتی ہے، 1 سال کا ہی فرق ہے، دونوں تقریباً ہم عمر ہی ہیں۔ تو سرکار کی خدمت میں جب آئے کہ یا رسول اللہ کس کا خط زیادہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ اگر کہا حسن کا خط زیادہ اچھا ہے تو حسین کے دل پر تکلیف ہوگی، اگر کہا کہ حسین کا خط زیادہ اچھا ہے تو حسن کو برا لگے گا، اس لیے سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ دونوں کا ہی اچھا ہے۔ کہنے لگے نہیں کسی ایک کا بتائیں۔ سرکار نے فرمایا علی سے پوچھ لیں، اپنے والد سے پوچھ لیں۔ وہ دونوں تختیاں لے کر حضرت علی کے پاس کہ بتائیں کس کا خط اچھا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ کر کہ میں اگر کسی ایک کے حق میں رائے دوں گا تو دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، وہ بھی فیصلہ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں اپنی ماما سے پوچھ لیں، فاطمہ الزہرا سے پوچھ لیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ تختیاں آئیں، پوچھا گیا کہ خط کس کا اچھا ہے، اب وہ بھی یہی سوچتی ہیں کہ کس کے بارے میں کہوں کہ کس کا اچھا ہے اور کس کا کہوں کہ اس کا اچھا نہیں، فیصلہ وہ بھی نہیں کرتی۔ وہ بھی فرماتی ہیں کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، میرے پاس 7 موتی ہیں، زمین پر میں گراتی ہوں، جو زیادہ چن لے گا اس کا خط زیادہ اچھا ہوگا۔ 7 موتی انہوں نے زمین پر گرائے، دونوں نے 3 موتی چن لیے، اب ظاہر ہے ایک موتی باقی ہے، کسی ایک نے چننا ہے، اور جو چن لیتا دوسرے کی دل آزاری ہوتی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، اس ایک موتی کو توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ 7واں موتی دونوں نے آدھا آدھا لے لیا کہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ یہ جب منظر نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، تو سرکار آپ دیدہ ہو گئے کہ آج ان کی اتنی ناز برداری کہ اللہ کریم ان میں سے کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی رنجش نہیں آنے دے رہا، اور کبھی اس کی بے نیازی کا یہ عالم ہوگا کہ یہ پردیس کے اندر کربلا کے میدان میں خاندان سمیت بھوکے پیاسے ذبح کر دیے جائیں گے۔ آج یہ ناز برداری ہے، اس موقع پر وہاں اس کی وہ بے نیازی ہوگی۔ یہ بھی ربی کی شان ہے، وہ بھی خالق کی شان ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چونکہ بہت ہی قریب تھا، اس لیے یہ دونوں شہزادے سرکار کے براہ راست زیر تربیت رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ ان کی ہر چیز میں تربیت کا پہلو، ہر چیز میں تربیت کا پہلو۔ مسجد نبوی بھی ظاہر ہے گھر کے بالکل ساتھ ہی ہے، مسجد نبوی میں صدقے کا مال آیا ہے اور کھجوریں پڑی ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ نابالغی کی عمر میں، بچپنے کی عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے کھجوریں پڑی ہیں، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ رہے ہیں، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی ان کے منہ میں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہم جو آل رسول ہوتے ہیں ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا، حالانکہ جائز ناجائز کا، حلال حرام کا تعلق بلوغت کے بعد ہوتا ہے، ابھی نابالغی کی عمر ہے، لیکن تربیت آج کریں گے تب جا کر وہ تربیت مزاج کا حصہ بنے گی۔ اس لیے سرکار نے وہ نکال دی اور فرمایا ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ امت کے فقراء کے لیے ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو کھیل کے معاملات ہوتے ہیں، ان کھیل کے معاملات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود براہ راست نگرانی فرمایا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ان دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، اور سرکار امام حسن سے فرما رہے ہیں کہ حسن پکڑو حسین کو، یہاں سے پکڑو، ایسے پکڑو، داد دے رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ حسن تو ویسے ہی بڑے ہیں، آپ ان کو بار بار داؤ پیش سکھا رہے ہیں، ان کو داد دے رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں دے رہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسن کو میں سکھا رہا ہوں، حسین کو جبریل آ کر سکھا رہے ہیں، جن کے کھیل کے اندر اتنا تقدس ہے کہ ایک طرف سرکار ہیں، دوسری طرف جبریل امین ہیں، ایک طرف سید الانبیاء ہیں، دوسری طرف سید الملائکہ ہیں، جن کے کھیل میں اتنا تقدس ہے، ان کی عبادت کے اندر تقدس کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے ایک دفعہ گھر سے کہیں نکلے، بچپن میں نکلے کہیں گھر سے، اور چلتے چلتے کہیں دور چلے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئیں اور پریشان ہیں۔ سرکار نے پھر پوچھا وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ شہزادے نہیں مل رہے۔ سرکار نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پریشانی اس بات کی ہے کہ کافی دیر سے وہ گم ہیں، مدینہ طیبہ میں منافق بھی ہیں، ارد گرد قبیلوں میں یہود و نصارہ بھی ہیں، ظاہر ہے یہ آپ کے لختے جگر ہیں، اور جو آپ سے دشمنی کرنا چاہے گا وہ ان کو تکلیف پہنچائے گا، پریشانی اس بات کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، پریشانی نہیں کرنی۔ اب سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے مدعا عرض کیا، سرکار یہ بات سن کر انہیں تو تسلی دے رہے ہیں، ظاہر ہے گھر کے سربراہ ہیں اور اپنے خاندان کو سربراہ نے تسلی تو دینا ہوتی ہے، لیکن خبر تو غم والی ہے، دل کے اندر ایک تکلیف تو ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دونوں شہزادے بنو نجار کے قبرستان میں موجود ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہیں، اور ان کی حفاظت کا اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ عرش سے فرشتے کو بھیجا ہے، اور فرشتہ ان دونوں پر موکل ہے، اور دھوپ میں ان پر سایہ بھی کر رہا ہے، ان کی دلجوئی بھی کر رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو نجار کے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ سرکار جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ فرشتے نے سایہ بھی کیا ہوا ہے اور دونوں شہزادوں کو گلے سے بھی لگایا ہوا ہے، پیار بھی دے رہا ہے، الفت اور ممانست بھی پیدا کر رہا ہے۔ سرکار جب وہاں پر پہنچے تو سرکار نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے وصول کیا اور گلے سے لگایا۔ ظاہر ہے جب کافی دیر کے بعد بچہ ملے اور پریشانی بھی ہو کہ بچہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، اس پریشانی کے بعد بچہ ملے تو جو والدین کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سرکار نے امام حسن کو لیا، گلے سے لگایا، اور دوسرے کو وہی فرشتہ اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ فرشتہ سارے صحابہ کو نظر آ رہا ہے۔ صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بچے ہم اٹھا لیتے ہیں، ان بچوں کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور ہم اٹھا کر واپس گھر میں لے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے وہ ہیں جو اہل جنت کے سردار ہیں، خاندان ان کا سارے خاندانوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بالا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا سنو میں تمہیں ان دونوں شخصیتوں کی عظمت کے بارے میں آج آگاہ کرتا ہوں۔ سرکار نے پھر اس موقع پر صحابہ کو ایک خطبہ دیا اور سرکار نے فرمایا جانتے ہو ایسی شخصیات کون ہیں جن کے نانی نانا کائنات میں سب سے افضل ہیں، ایسے نانی نانا اللہ نے کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ وہ شخصیات جانتے ہو کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ یہ میرے حسن و حسین ہیں، ان کا نانا سید الانبیاء ہے اور ان کی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے نانا نانی کائنات میں کس کو ملے ہیں؟ پھر سرکار نے فرمایا جانتے ہو ان لوگوں کو جن کے والدین کائنات میں بے مثل ہیں، ان سے اعلیٰ والدین بھی کسی کو نہیں ملے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا یہی ہیں جن کے والد علی مرتضیٰ ہیں اور والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جانتے ہو ایسے لوگوں کو کہ جن کو اللہ رب العالمین نے چچا بھی بے مثل عطا کیے، پھوپھی بھی بے مثل عطا کی۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ ہیں، ان کے چچا جعفر ہیں اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی، جن کے گھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے خالہ بھی بے مثل ہیں، ماموں بھی بے مثل ہیں، ایسے ماموں اور خالہ بھی کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ عرض کی گئی وہ کون ہیں؟
سرکار نے فرمایا یہی ہیں، ان کے ماموں حضور کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت طیب و طاہر ان کے ماموں ہیں، اور ان کی خالائیں حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہیں، یہ ان کی خالائیں ہیں، تو نانی نانا کے اعتبار سے بھی یہ بے مثل ہیں، اور سرکار نے فرمایا ماں باپ کے اعتبار سے بھی یہ بے مثل ہیں، پھوپھی اور چچا کے اعتبار سے بھی یہ بے مثل ہیں، اور خالہ اور ماموں کے اعتبار سے بھی یہ بے مثل لوگ ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے سب سے زیادہ پیار کرنا بھی ہمارا ہی حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خود اٹھایا، فرشتے اٹھا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سرکار کو ان سے پیار اتنا ہے کہ ظاہر ہے پاس پاس ہی گھر ہے، اگر اپنے گھر میں بھی حسنین کریمین کسی وجہ سے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو رونے کی آواز اگر سرکار کو پہنچ جاتی ہے تو سرکار اپنی لخت جگر کو فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے بچوں کو رولایا نہ کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب آخری وقت تھا، وصال کا وقت تھا، اس وقت بنو امیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو مروان بنو امیہ کا مدینہ طیبہ کا حکمران، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا عیادت کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے، اور آ کر باتیں کرتے کرتے گلے شکوے شروع کر دیے۔ مروان نے جو گلے شکوے کیے ان میں سے ایک شکوہ یہ بھی تھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ صحابہ میں بڑے بلند مرتبہ ہیں، آپ کی روایات بہت زیادہ ہیں، مقام بڑا ہے، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے اور آپ سے بڑا فیض بھی پاتے، آپ سے بیٹھکیں بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن مجھے آپ پر ایک بات کا بڑا افسوس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میری کس بات کا آپ کو افسوس ہے؟ وہ کہنے لگا آپ حسنین کریمین کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کی بڑی طرفداری آپ کرتے ہیں، اس بات کا بڑا افسوس ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، جب اس نے کہا کہ حسنین کی محبت میں آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار، حسنین کی محبت کا تانا گلے شکوے کے اندر دے رہا ہے، میں تجھے وہ بات بتاتا ہوں جو کسی سے سنی نہیں، بلکہ میں نے وہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ شہزادے بھی حضور کے ساتھ ہم سفر تھے، حضرت فاطمہ بھی تھیں، خواتین علیحدہ چل رہی تھیں اور مرد علیحدہ چل رہے تھے، سرکار مردوں کے قافلے کی قیادت فرما رہے تھے، خواتین ہٹ کے چل رہی تھیں، اور یہ شہزادے اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں خواتین کے قافلے کے ساتھ تھے۔ اچانک سرکار کو بچوں کے رونے کی آواز آئی تو سرکار نے اپنی سواری کو تیز کیا، خواتین کے قافلے کے پاس آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے پاس آ کر فرمایا کہ فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پاس پانی نہیں؟ عرض کی حضور کجاوے میں نہیں ہے۔ سرکار نے اپنے کجاوے میں مشکیزے میں پانی دیکھا کہ اگر میرے پاس ہو تو میں دے دیتا ہوں، سرکار کے مشکیزے میں بھی پانی نہیں تھا۔ سرکار نے پھر صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ پانی کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ ایک بچہ مجھے دو۔ پہلے حضرت امام حسن کو ان سے لیا، ان کو سینے سے لگا کر چمٹایا کہ شاید محبت محسوس کر کے یہ چپ کر جائیں، لیکن پیاس کی شدت زیادہ تھی، وہ چپ نہ کیے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لٹا کر اپنی لعاب، اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زبان چوستے رہے، سرکار کی زبان انہوں نے تھوڑی دیر چوسی، پیاس ختم ہوئی، وہ چپ کیے تو سرکار نے وہ واپس کیے۔ پھر حضرت امام حسین کو لیا، ان کو بھی سرکار نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی، وہ سرکار کی زبان چوستے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی، تو پھر سرکار نے وہ بھی انہیں واپس عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ منہ امام حسن کا تھا، امام حسین کا تھا، اس کے اندر زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ یعنی ایک تو وہ گٹی تھی جو سرکار نے لعاب دہن سے عطا فرمائی، یہاں تو سرکار نے اپنی زبان ہی ان کے منہ میں رکھ دی۔ تو جن کے منہ میں زبان ہی زبان رسالت ہے، وہ غلط بات ان کے منہ سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اور میں ان سے محبت کیوں نہ کروں
کہ سرکار نے اس موقع پر انہیں چپ کرانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوئی، جب یہ چپ کر گئے تو مجھے سکون ہوا۔ اور سرکار نے ان کے چپ کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور یہ بھی دعا فرمائی کہ مالک جو ان سے محبت کرے تو اس بندے سے بھی محبت فرما، اور ساتھ یہ بھی اضافہ فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے اس محبت کرنے والے سے جو محبت کرے مالک کریم اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو ہم حسنین کریمین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا خاندان بھی ہے، اور اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ محبت کرنے والوں کے لیے سرکار کی دعا بھی ہے کہ مالک جو ان سے محبت کرے اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو ہم رب العالمین کا قرب پانے کے لیے حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے فضائل بے شمار ہیں۔ یہاں چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں اور آپ کے جو اخلاق عالیہ ہیں انہیں سماعت فرمائیں اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ عام طور پر اس مہینے میں کربلا کا واقعہ، اس کی داستان اس انداز سے سنائی جاتی ہے کہ مقصد صرف رونا رلانا ہی ہوتا ہے، اور ایسے انداز سے سنائی جاتی ہے کہ اچھا خاصا بندہ بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شجاعت اور بہادری کے وارث ہیں۔ انہوں نے جس انداز سے وہ قربانی پیش کی آج تک ساری امت مسلمہ اسے سلام کرتی ہے، اور ہمارے اکابر نے یہ کہا ہے کہ وہ جرأت و بہادری اس انداز سے بیان کرنی چاہیے کہ بزدل بھی سنے تو بہادری پیدا ہو، اور انہیں بے کس اور بے بس لاچار بنا کر پیش نہ کیا جائے، بلکہ ان کی یہ داستان اس انداز کے اندر پیش کی جائے کہ طاقتیں اللہ نے ساری عطا فرما رکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی تقدیر پر راضی تھے۔ حضرت سیدنا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسی بہترین منظر کشی کی ہے کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، طاقت تھی، اختیار تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو تقدیر تھی اس تقدیر پر وہ راضی تھے۔ راضی برضا الہی رہنا یہ کربلا کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم اس سے جو اخذ فیض کر سکتے ہیں اور آپ کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی جو کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے اخلاق کے چند ایک نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کے اخلاق عالیہ میں سے سخاوت اتنی ہے، اتنے سخی ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، اور وہ بیٹھ کر شعروں کے اندر اشعار کی صورت میں اپنا مدعا لکھ کر حضرت امام حسین تک پہنچانے لگا۔ اس نے اشعار لکھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک نادار شخص ہوں، غربت کی وجہ سے جو ساز و سامان تھا وہ تو سارا میں نے بیچ دیا، اب میرے پاس ساز و سامان میں سے ایک شے بھی ایسی نہیں جس کے بدلے میں مجھے ایک جو بھی مل سکے، یعنی ذرہ برابر قیمت کی بھی کوئی شے میرے پاس بیچنے والی باقی نہیں بچی۔ وہ کہنے لگا کہ باقی ہر شے میں نے بیچ ڈالی، صرف ایک عزت باقی بچا کے رکھی تھی، اس کا کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا، اور آج جب آپ کا دروازہ دیکھا ہے تو میں نے سوچا آج میری عزت کا بھی خریدار مل گیا ہے، آج اس کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ یہ شعر اس نے لکھ کر حضرت امام حسین کو بھیجے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، جواب کوئی نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو پھر اس نے پھر شعر لکھ کر اپنا مدعا بھیجا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی، اس کا جواب نہیں آیا تو نا امید ہو کر واپس جانا پڑ رہا ہے۔ اب جب آپ جیسے سخی کے دروازے سے میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گا، لوگ پوچھیں گے حسین سے تو واپس آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہیں جواب کیا دوں گا۔ اگر کہوں کہ حسین نے مجھے نوازا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور اگر کہوں کہ کچھ نہیں ملا تو یہ آپ کی سخاوت کے شایان شان نہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جا کر کہوں گا کیا، لوگ پوچھیں گے تو بتاؤں گا کیا۔ جب اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ جا رہا ہوں، سمجھ نہیں آئی بتاؤں گا کیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب شعروں کے اندر اسے جواب بھی دیا،
اور 10,000 درہم بھی دیے۔ 10,000 درہم دینے کے بعد شیروں کی صورت میں آپ نے جواب دیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بندہ خدا تو نے جانے میں جلدی کی ہے، اگر کچھ دیر ٹھہرتا تو ممکن ہے تیری ضرورت پوری کر دی جاتی اور تیری توقع سے بڑھ کر تجھے دیا جاتا۔ اس وقت یہ حقیر سی رقم 10,000 دیتے ہوئے فقیر کو فرما رہے ہیں یہ حقیر سی رقم اس وقت میرے پاس میسر ہے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، قبول کر لے، اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے نہ کسی سے کچھ مانگا ہے نہ مجھے کسی نے کچھ دیا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ میں نے سوال ہی نہیں کیا، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کسی کو دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ سخاوت ہے کہ 10,000 دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے تیری توقع کے مطابق نہ ہو، یہ سمجھنا کہ میں نے کسی سے مانگا بھی کچھ نہیں، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کسی کو دیا بھی کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک اور بدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر آیا، کہنے لگا مفلوق الحال ہوں، غریب الدیار ہوں، اور کثیر العیال ہوں، بال بچے دار ہوں، میری آج شام کی مہمانی کر لیں، میرے شام کے کھانے کا صرف بندوبست کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو، ہمارا رزق ابھی رستے میں ہے، آ رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمائندہ اتنی دیر میں پہنچا، اس نے 5 تھیلیاں حضرت امام حسین کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، اور ہر تھیلی میں 1,000 دینار یعنی سونے کے سکے 1,000 ہر تھیلی میں موجود تھے۔ وہ 5,000 تھیلیاں جب حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچی، مانگنے والے نے صرف شام کا کھانا مانگا ہے، 5,000 دینار سونے کے سکے اسے دے رہے ہیں، اور فرمانے لگے کہ بندہ خدا اس وقت تو یہی میسر ہے، اگر اور بھی تو انتظار کرتا تو میں تیرے لیے اور بھی کوئی انتظام کر دیتا۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے، اور تحمل برداشت کا یہ عالم ہے کہ آپ ہی کی خادمہ آپ کا کھانا لگا رہی ہے، اور کھانا لگاتے لگاتے جس برتن میں اس نے کھانا پکڑا ہوا ہے وہ ظاہر سالن گرم ہے، برتن گرم ہو گیا تو اچانک اس کے ہاتھ سے وہ برتن گر گیا۔ وہ گرم سالن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اثر پر پڑا، کپڑے بھی خراب ہوئے، جسم بھی ظاہر متاثر ہوا، تو طبیعت کے اچانک تقاضے کی وجہ سے آپ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اچانک جو یہ معاملہ ہوا، غصے سے جب دیکھا تو وہ بھی آپ ہی کی خادمہ تھی، آپ ہی کے پاس رہنے والی، صحبت یافتہ، تربیت یافتہ تھی۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین عن الناس والکاظمین الغیظ، کہ کامل مومن وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک جب قرآن مجید کی یہ آیت سنی تو آپ نے فوراً کہا کظمت غیظی، میں بھی اپنے غصے کو پی گیا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، کامل مومن وہ بھی ہوتے ہیں صرف غصہ ہی نہیں پیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی دل سے رنجش دور بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، عفوت عنک۔ اس نے پھر اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں، اور اللہ ان کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھ پر یہ نیکی کی کہ تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ کیا اس نے جرم ہے، بجائے سزا دینے کے اس نے کہا غصہ معاف کر دیں، غصہ معاف کر دیا۔ اس نے کہا غلطی بھی معاف کر دیں، غلطی بھی معاف کر دی۔ اس نے آیت پڑھی کہ احسان بھی کریں، آپ نے آزاد بھی فرما دیا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جرأت و بہادری کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے، اور اس میدان کربلا میں آپ نے جو تاریخ رقم کی، وہ واقعات تو اپنی جگہ پر، لیکن ان واقعات سے ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے حق میں اپنی رائے نہیں دی، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یزید کی امارت کے حق میں آپ نے تائید نہیں کی۔ آپ موجودہ اصطلاح میں کہہ لیں کہ آپ نے یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ معاشرہ آپ کے خلاف ہوا، سختیاں آئیں، مشکلات آئیں، سب کچھ برداشت کیا، لیکن یزید کے حق میں، ظالم کے حق میں آپ نے ووٹ، اس کی سلطنت کو قائم کرنے میں آپ نے ساتھ سب کچھ برداشت کیا۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم بعض اوقات ووٹ اس لیے بھی دیتے ہیں کہ ہم ہے بے شک یہ بندہ ظالم جسے دے رہے ہیں، لیکن اگر نہیں دیں گے تو تکلیفیں آئیں گی۔
نہیں دیں گے تو تنگ کرے گا، نہیں دیں گے کے چکر لگوائے گا۔ ہمارے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سبق یہ ہے کہ بے شک ظالم کتنے ہی جبر کرے، وہ جور کرے، ظلم کرے، اس کے ظلم کی وجہ سے اور اس کے جبر سے ڈر کر کسی ظالم کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دیا جا سکتا اور اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب آپ کوئی حق بات پر ڈٹ جائیں، اچھے موقف کو، درست موقف کو اپنا لیں، تو اس موقف پر پھر ڈٹے رہیں اور اس پر پھر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ حق پرست ہوتا ہے، حق پرست ہوتا ہے اور وہ اپنے حق موقف پر ڈٹ جاتا ہے، اس پر آزمائش اترتی ہیں، اس پر امتحانات اترتے ہیں، اس کو کنبہ قبیلہ بھی قربان کرنا پڑتا ہے، مال و دولت کی بھی قربانی دینا پڑتی ہے، وطن سے بے گھر بھی ہونا پڑتا ہے، ساری اس پر آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ساری آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو آپ کی استقامت کو دیکھ کر حق پرست لوگوں کو اپنی راہ میں آنے والی مشکلات کو ہلکا سمجھنا چاہیے کہ ہم پر تو اتنی مشکلات آتی ہی نہیں جتنی ان پر آئی ہیں۔ انہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود جب استقامت کا مظاہرہ کیا ہے تو ہماری تو مشکلات ہی بڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں، ہم استقامت کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تیسرا اور قابل توجہ بات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی بے بسی میں نہیں دی، لاچاری میں، مجبوری میں نہیں دی، بلکہ سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے دی ہے۔ اور قربانی دینے سے پہلے آپ اپنی ہمشیرہ کو یہ سمجھا کر گئے ہیں کہ میری شہادت کے بعد رونا دھونا بھی نہیں، واویلے بھی نہیں کرنے، گریبان بھی نہیں پھاڑنے، نوحے بھی نہیں کرنے، بال بھی نہیں کھولنے، سینہ کو بھی نہیں کرنی، یہ جتنی بھی جاہلیت کی رسمیں ہیں ان سب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر کے گئے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ امام حسین کی محبت کا نام لے کر جاہلانہ رسمیں اختیار کرے جن کو شریعت نے منع کیا ہے، وہ شریعت کی حفاظت کا پہرا دینے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے جان قربان کر کے گئے ہیں، شریعت پر پہرا دینے کے لیے جان انہوں نے قربان کی ہے، شہادت کا رتبہ پایا ہے، اور آج انہی کا نام لیوا شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی محبت کا دم بھرے تو وہ جھوٹا ہے۔ مثلا محرم میں آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کپڑے کالے پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں پہن لیں، پاؤں میں زنجیریں ڈال لیں، اسی طرح جوتے اتار کر ننگے پاؤں پھرنا شروع کر دیا، نہانا چھوڑ دیا، غسل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ حالانکہ غسل کرنا یہ صفائی ستھرائی ہے، جب باقی ننگے پاؤں پھرتے رہنا گلی محلوں کے اندر گندگی کی جگہوں پر ننگے پاؤں پھرتے رہنا شریعت منع کرتی ہے ان چیزوں سے۔ اسی طرح امام حسین کا منگتا بن کر محرم کے اندر لوگوں کے گھروں میں مانگتے پھرتے رہنا، سوال کرنا، گرداگری کرنا، اچھا خاصا بندہ ہے امام حسین کا منگتا بنا ہوا ہے، گداگری کرنے سے شریعت نے منع کی۔ تو جس شریعت کی حفاظت کے لیے امام حسین نے جان دی ہے، یہ بندہ آج اگر اسی شریعت، اسی امام حسین کا نام لے کر شریعت کی مخالفت کرے تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا نہیں ہے، ان کے طریقے پر نہیں ہے، ان کی روش پر نہیں ہے۔ وہ تو شہادت سے پہلے جو سبق دے کے گئے تھے اس سبق پر جو بندہ کاربند ہوگا وہ حسینی کہلانے کے لائق ہے۔ دعا اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔